آج میں نے آپ کو بتانا ہے غیبت کے متعلق۔ غیبت کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے، غیبت کا تعلق بھی زبان کے ساتھ ہے۔ میرے بچوں یاد رکھو، یہ غیبت بہت بڑا گناہ ہے۔ جس طرح جھوٹ بولنا کبیرہ گناہ ہے، اسی طرح کسی کی غیبت کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، اور یہ بہت بری بات ہے، گناہ والا عمل ہے۔ زبان کو غیبت سے بچانا ہوگا، زبان کو غیبت کے والے گناہ سے محفوظ کرنا ہوگا۔ غیبت کس کو کہتے ہیں؟ کسی کی پیٹھ کے پیچھے، یعنی اس کی غیر موجودگی میں کسی دوسرے کے سامنے اس کی برائی کرنا جو اس میں ہو اور اس کو برا لگ جائے، اس کا نام غیبت ہے۔ یعنی کہ آپ ایک دوست کی برائی کر رہے ہیں اس کی پیٹھ کے پیچھے، اس کی غیر موجودگی میں، حالانکہ وہ برائی اس میں پائی جاتی ہو، لیکن اگر وہ برائی اس کے سامنے بیان کی جائے، اس کو برا لگ جائے، تو اس کا نام غیبت ہے۔ تو اپنے کسی دوست کی برائی کسی دوست کے سامنے نہیں کرنی، اس کے پیٹھ کے پیچھے، اس کا نام غیبت ہے۔ آسان لفظوں میں، جو انسان کسی کی برائی کرتا ہے کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کی غیر موجودگی میں، وہ سمجھو بہت بڑا گناہ کر رہا ہے، وہ غیبت کر رہا ہے۔ اور آپ جانتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر غیبت سے منع فرمایا ہے۔ اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ وہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے؟ فَكَرِهْتُمُوهُ، وہ پسند نہیں کرتا۔ اسی طرح غیبت ہے، اسی طرح کیا ہے؟ غیبت ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ کسی کے جسم سے اگر گوشت کا ٹکڑا کاٹ لیا جائے، اس کو جیسے تکلیف ہوتی ہے، ایسے جس کی برائی بیان کی جائے، اس برائی کرنے والے کو بھی دل میں تکلیف ہوتی ہے۔ تو کسی کی برائی نہیں کرنی۔ یہ تو قرآن پاک کی ایک آیت تھی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان سماعت فرمائیں۔ سرکار نے بھی غیبت کرنے سے منع فرمایا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، آگ اس طرح خشک لکڑی کو نہیں جلاتی جس طرح غیبت نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ جس طرح آگ اگر خشک لکڑی ہو، آگ خشک لکڑی کو اتنی جلدی سے نہیں جلاتی جتنی جلدی غیبت نیکیوں کو مٹا دیتی ہے، نیکیوں کو ختم کر دیتی ہے۔ یعنی کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، اس کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، اس کی نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ غیبت جو کرتا ہے کسی کی، جس نے غیبت کی ہے اور جس کی غیبت ہو رہی ہے، جس نے غیبت کی ہے، اس کی نیکیاں اٹھا کے غیبت کرنے والے کے نامہ اعمال میں دی جائیں گی۔ یعنی کہ مثال کے طور پر عمر نے زید کی غیبت کی، عمر نے زید کی غیبت کی، تو عمر کی جو نیکیاں تھی وہ زید کے کھاتے میں چلی گئی۔ تو یاد رکھو، غیبت کرنے سے نیکیاں ختم ہوتی ہیں، نیکیاں مٹ جاتی ہیں۔ تو غیبت کسی کی نہیں کرنی۔ ہاں، جس طرح غیبت کرنا گناہ کا کام ہے، غیبت کرنا حرام ہے شریعت میں، اسی طرح کسی کی غیبت سننا بھی برا عمل ہے۔ غیبت سننا بھی گناہ کا کام ہے۔ کیسے؟ ایک بچہ کسی کی جناب برائی بیان کرتا ہے، کہتا ہے فلاں بچہ بڑا گندا ہے، فلاں بچے کو یار اتنا بڑا ہو گیا اس کو تمیز نہیں ہے، فلاں بچے کا یار دماغ خراب ہے، فلاں بچہ جو ہے وہ چوریاں کرتا ہے، بچوں کے پاکٹ میں سے چیزیں نکال کے کھا لیتا ہے، پیسے نکال لیتا ہے، اس کو جناب والا بولنے کا پتہ نہیں ہے، وہ بگڑا ہوا ہے، فلاں بچہ ماں باپ کا نافرمان ہے، فلاں بچہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ ساری غیبتیں ہو رہی ہیں۔ اگر غیبت کرنا گناہ ہے تو غیبت سننا بھی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اگر کوئی بچہ، کوئی انسان آپ کے سامنے کسی کی برائی کرتا ہے نا، اس کو کہو نہیں بھائی میں کسی کی برائی نہیں سن سکتا، یا تو آپ اس کو منع کر دو۔ اگر آپ اس کو منع نہیں کر سکتے، پھر اس سے دور ہو جاؤ تاکہ کسی کی غیبت سننا نہ پڑے، کسی کی غیبت سننا نہ پڑے۔ اور یاد رکھو، یہ غیبت یہ زنا سے برتر امر ہے، غیبت زنا سے بڑا گناہ ہے۔ تو جس طرح زبان کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا،
اسی طرح زبان کے ساتھ کسی کی غیبت نہیں کرنی. کسی کی غیبت بولو، غیبت کرنی بھی نہیں ہے، غیبت سننی بھی نہیں ہے. تو غیبت سے کیا کرنا ہوگا؟ اپنی زبان کو محفوظ کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.